اب یہ ہے کہ قربانی کا طریقہ، یعنی قربانی کے جانور کو کیسے ذبح کرنا چاہیے، اس کے متعلق بھی ہمارے شریعت میں تفصیل سے وضاحت ہے، اور قربانی کوئی بھی کر سکتا ہے، عالم، حافظ، قاری یا مفتی کی ضرورت ہی نہیں، ہر مسلمان جو ذبح کرنا جانتا ہو شریعت کے اعتبار سے تو وہ ذبح کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں کریں تو ہمارے امام، عالم، حافظ، قاری، مفتی جن کو شریعت کے مسائل سے واقفیت بھرپور ہے، ان لوگوں کے ہاتھ سے اگر قربانی کریں تو اور بہتر بات ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر کہیں آپ کو ایسی صورت نہ پیدا ہو، یعنی کہ کہیں عالم یا حافظ سے آپ سے ملاقات نہ ہوئی، اور اگر آپ ذبح کرنا جانتے ہیں تو شریعت کی روشنی میں، مسائل کی روشنی میں آپ جانور کو ذبح کیسے کریں؟ تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ، پانی دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے چھری تیز کرنا جائز نہیں، درست نہیں ہے، بہتر ہے کہ پردے میں آپ کریں۔ اور اس کے بعد سے جب چھری ذبح کر لیں، پھر جانور کو کس حساب سے لٹانا چاہیے ذبح کرنے کے لیے؟ تو جانور کو بائیں پہلو پر یعنی بائیں کروٹ پر لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے ذبح کر دے، اور ذبح سے پہلے جو قربانی کی دعا ہے قرآنی آیات سے اسے پڑھیں اگر یاد ہو تو، اور اگر یاد نہیں ہے تو بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر کے بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، اور یاد کر لینا ہی بہتر ہے۔ تو جانور کو کس طرح لٹانا ہے؟ جانور کو بائیں پہلو پر یعنی بائیں کروٹ پر لٹانا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے، یعنی پاؤں اس کا اتر کی جانب ہوگا اور سر اس کا دکھن کی جانب ہوگا، یہ ضرور خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ ذبح کریں۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسروں کی آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں، کبھی ایسا سابقہ پڑا دوسرے آدمی کو کرنے نہیں آتا ہے تو ہمیں آپ کو، حافظ کو یا مولانا کو یا کسی عالم کو لے جاتے ہیں لوگ، تو اس دعا میں جو قربانی کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد جو پڑھی جاتی ہے اللہم تقبل منی، تو لفظ منی کی جگہ آپ اس آدمی کا نام لیں اور اس کے باپ کا نام لیں، یعنی من کہہ کر کے جس کا بھی نام ہو وہ نام کریں، پھر اس کے والد کا نام لیں، اس کے بعد پھر پڑھیں کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود کر رہے ہیں تو پھر کوئی بات ہی نہیں۔ اس طرح جو بات بتائی جا رہی ہے یہی قربانی کا طریقہ ہے۔ ہاں ایک بات ضرور آپ دھیان رکھیں کہ حد سے زیادہ تکلیف ذبح کرنے میں جانور کو نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی بات خاص خیال رکھنا ہے کہ ذبح کرنے میں صرف ایسا نہیں کہ چھری چلا دیں، بلکہ چار جو نسیں ہوتی ہیں اس کے گردنوں میں، چار رگوں میں، چار رگیں اگر کٹ جائیں تو بہتر ہے، یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کاٹیں، لیکن 3 کا کاٹنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس سے اگر کم کاٹتے ہیں تو پھر جائز اور ناجائز کی قباحت سامنے آئے گی، اس لیے اس حساب سے کاٹیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اس کی چاروں یا 3 نسیں تو کٹ ہی گئی ہیں۔ اس کے بعد جب جانور آپ کا ٹھنڈا ہو جائے، بالکل ماند پڑ جائے، حرکتیں بند ہو جائیں، تو آپ پھر اس کی کھال کاٹیں اور اتاریں،
یہی آپ کا طریقہ ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا۔ ہاں، اس میں ایک بات میں یہ بھی بتا دوں گا ضرور کہ بہت سارے لوگ کوئی حافظ آتے ہیں یا عالم آتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں تو ان کے ساتھ چاقو کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی ملا دیتے ہیں، یعنی شرک ذبح کرنے میں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے دونوں آدمی پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری قرار دیا، اور اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں، ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہی حرمت لازم آئے گی۔ اس لیے دونوں آدمی کو خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر شامل ہو گئے ہیں چھری کے ساتھ دو آدمی، جے آدمی 3 آدمی ہو 4 آدمی ہو، جتنے آدمی ہوں اور شریک ہو کر ذبح کرتے ہیں تو سب آدمی پر پڑھنا ضروری ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا حافظ صاحب نے ذبح کر دیا اور دوسرے آدمی لے لیے، تو ان دوسرے آدمی پر بھی ضروری ہے کہ وہ پھر سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری چلائے، ورنہ معاملہ خطرے میں ہے، یعنی پھر آپ کا جانور یہ حرمت کے قابل ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی صورت میں ایک آدمی ذبح کرے تو پوری ذبح کرے، اور 2 آدمی شریک ہو تو مل کر کے دونوں آدمی پڑھیں، یا کسی نے ایک مرتبہ کر دیا اور پھر تھوڑا سا دوسرے آدمی نے کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی دونوں آدمی پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ ہمارے اس معلومات میں اگر کوئی کمی ہو تو آپ ضرور بتائیں، اور مزید معلومات کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو ضرور آگے تک شیئر کریں اور سوالات کریں۔